بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنک ایتھکس کے ناظرین کو السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی۔ حضرت ادریس علیہ السلام جنہوں نے سب سے پہلے قلم، کپڑے اور ہتھیار بنا کر انسانیت کے لیے ترقی کے راستے ہموار کیے، لیکن آپ پر جو صحیفہ نازل کیا گیا اسے بائبل سے الگ کر دیا گیا، دا بک آف اینوک۔ یہ دنیا کی پراسرار کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، کیونکہ اس کتاب میں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی پراسرار کہانیاں اور ایسے راز لکھے ہیں جو ہماری پوری تاریخ سے میل نہیں کھاتے۔ جائنٹس، پورٹلز، علم نجوم اور خلائی مخلوق سے حضرت ادریس کا جنگ کرنا، یہ تمام چیزیں اس کتاب کو مزید پراسرار بنا دیتی ہیں۔ ادریس علیہ السلام اللہ کے تیسرے پیغمبر تھے، جو حضرت آدم اور حضرت شیس کے بعد نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ کی پیدائش قدیم شہر بابل میں ہوئی۔ روایتوں کے مطابق حضرت ادریس نے دنیا میں سب سے پہلے لوگوں کو لکھنے، پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا۔ آپ کا زیادہ تر وقت درس و تدریس میں گزرتا تھا، چنانچہ لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ مورخین کے مطابق حضرت ادریس حضرت آدم کے 500 سال بعد اور حضرت نوح سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت آدم کے بعد حضرت شیس کے پیروکار بہت کم رہ گئے تھے، اور قابیل کی اولاد میں کفر و شرک، بدکاری اور بے حیائی کا بازار گرم تھا۔ ہر طرح کی برائی عام تھی، ہر طرف بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی۔ لہٰذا نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ نے اپنے لوگوں میں وعظ اور تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ لیکن وہ لوگ آپ کے دشمن بن گئے، اور جو لوگ حضرت ادریس پر ایمان لائے ان پر بھی انہوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا۔ لہٰذا حضرت ادریس نے اپنے پیروکاروں کے ساتھ بابل سے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت ادریس اہل ایمان کو لے کر مصر کے قریب دریائے نیل کی طرف آباد ہو گئے۔ حضرت ادریس اور ان کے ساتھیوں نے دعوت کا کام جاری رکھا، اور ان لوگوں نے مختلف علوم سیکھ کر یہاں خوب ترقی کی۔ اللہ نے قرآن مجید کی سورہ مریم میں حضرت ادریس کا ذکر یوں بیان کیا ہے، اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجیے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا تھا۔ حضرت ادریس وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالوں کا استعمال کرتے تھے۔ حضرت ادریس وہ پہلے انسان تھے جنہیں علم نجوم اور علم حساب بطور معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ مورخین کا کہنا ہے چونکہ بنی قابیل بار بار آپ لوگوں پر حملہ کرتے تھے، لہٰذا آپ نے اسلحہ بنائے اور کئی بار خون ریز جنگ بھی لڑی۔ حضرت ادریس نے 365 سال کی عمر پائی۔ علماء اور مفسرین کا کہنا ہے کہ آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، اور چوتھے آسمان پر آپ کی روح قبض کی گئی۔ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس سے چوتھے آسمان پر ہی ہوئی تھی۔ قرآن و حدیث کے علاوہ حضرت ادریس کی زندگی اور زمانے کی معلومات کے 2 ذرائع موجود ہیں۔ پہلا قدیم سومیرین ٹیبلٹس اور دوسرا توریت کا صحیفہ دا بک آف اینوک۔ اس کتاب میں تاریخ انسانی کی مختلف کہانیاں ملتی ہیں۔ اس کتاب میں حضرت نوح کے زمانے کے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ اس صحیفے میں ایک خاص مخلوق کا ذکر ہے جسے دا واچرز کہا گیا ہے۔ انجیل میں اس مخلوق کو دا فالنگ اینجلز کہا گیا ہے۔ یہ مخلوق کہاں سے آئی؟ یہ کسی دوسرے سیارے کی مخلوق تھی، فرشتے تھے یا جنات؟ اس بارے میں یہودی اور عیسائی مذاہب میں مختلف آراء ہیں۔ اس مخلوق نے جب یہاں کی عورتوں سے شادیاں کیں تو ان کے ہاں ہونے والی اولاد انسان نہیں تھی، بلکہ عجیب و غریب جائنٹس تھے۔ یہ مخلوق اس دنیا پر حکومت کرنا چاہتی تھی۔ جب ان واچرز کے جرائم حد سے بڑھ گئے تو اللہ کی طرف سے
ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ ہوا۔ پھر اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل، حضرت ادریس اور فرشتوں کی فوج آئی اور اس مخلوق کو نیست و نابود کر دیا۔ کیا جدید سائنس جن خلائی مخلوق اور پورٹلز کی تھیوری پیش کرتی ہے، یہ تمام چیزیں حضرت ادریس کے دور کی ٹیکنالوجی تھی؟ واللہ اعلم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔